ہمارے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر ڈاکٹر اسما زہرا موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے مخالفت کی ہے اور سوال بار بار ایسے آ رہے ہیں کہ جو بھی سوالات اٹھے ہیں وہ عورتوں کی تنظیموں کی طرف سے اٹھے ہیں، تو کیوں کس طریقے سے آپ کو جو کیمپین کرنا تھا، جو مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑی جو عورتیں تھیں، جو خواتین تھیں، ان کو جو کیمپین کرنا تھا، کیا ان کا کیمپین کہیں کمزور پڑ گیا؟ جس طریقے سے آخر جو بحث چلی، جو چرچا چلی اور اس کے بعد اس طریقے سے کوشچن آئر سامنے آئے ہیں جس کی اب آپ لوگ مخالفت کر رہی ہیں۔ مسلم سماج میں طلاق کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ طلاق کے مسئلے کو گزشتہ 6 مہینوں میں بہت زیادہ اچھالا گیا۔ 3 طلاق کے مسئلے پر بہت زیادہ ٹی وی شوز اور ڈیبیٹس چلائے گئے اور یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلم خواتین 3 طلاق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ طلاق کا تناسب پرسنٹیج مسلمانوں میں سب سے کم ہے، اور مسلمانوں میں اگر طلاق ہے بھی تو دوسرے قوموں میں اور دوسرے سماجوں میں ڈیزرشن، ابینڈنمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہماری حکومت عورتوں کی بھلائی، خواتین کی بھلائی چاہتی ہے تو خواتین کی بھلائی کے لیے ریفارمز کا کوئی پروگرام لے کر آئے۔ ریفارمز کے نام پر یہ کوشش نہیں کی جا سکتی کہ ہمارا جو مذہبی حق ہے دستور میں دیا گیا ہے، we have a right to practice and propagate our religion، جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے ہم کو محروم کرنا یہ سراسر ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ مسلم خواتین ہیں جو طلاق کے معاملے کو لے کر کورٹ جاتی ہیں۔ دیکھیے، جن بہنوں کو شریعت پر اگر عمل نہیں کرنا ہے تو ہمارے ملک ہندوستان میں اتنی آزادی ہے کہ یہاں پر اسپیشل میرجز ایکٹ بھی ہے۔ اسپیشل میرجز ایکٹ میں 2 الگ الگ مذاہب کے لوگ بھی جا کے اپنی شادی کر سکتے ہیں، تو جس کو مذہب سے بیزارگی ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون کے کیس کو بنیاد بنا کر پورے 20 کروڑ مسلمانوں کے آزادی اور حق کو چھیننا یہ ظلم ہے۔ لیکن اسما، اس سے پہلے بھی جب معاملہ آج سے 10 سال اور 20 سال پہلے اس پر بحث شروع ہوئی تھی تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا نے کہا تھا کہ ہم بیداری مہم چلائیں گے اور پورے سماج کو بیدار کریں گے، اور چونکہ آپ اس کی خاتون ممبر ہیں تو آپ لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ تمام جگہوں پر جاتی۔ کیا آپ لوگ کہیں نہ کہیں ناکام ہوئی ہیں اس کام کو کرنے میں 10-15 سالوں میں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل ریفارم کمیٹی ہے اور پورے ملک ہندوستان میں خواتین کے لیے جلسے، بیداری کے پروگرامز، جہیز کے خلاف مہمات الگ الگ سطحوں پر شہروں میں، گاؤں میں ہو رہی ہیں، منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم نے اصلاح کی کوششیں نہیں کی، بلکہ ہماری اصلاح کی کوششیں تیز تر ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، خواتین میں جاگرکتا آ رہی ہے، اویئرنیس آ رہا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا ہم پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم نے برابر کام بھی کیا ہے، اور ہمارا سماج دوسرے تمام سماجوں میں اگر آپ تقابل کریں گے، مسلم سماج میں مسلم ناری آج بھی محفوظ ہے اور بہت زیادہ ایمپاورڈ ہے۔ تو ہمارا سوشل سٹرکچر اور ہماری جو سوشل فیبرک ہے بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ ہے۔ ہمارے شریعت میں مسلم پرسنل لا میں مداخلت اگر کی جائے گی تو یہ سراسر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ میں اگر مداخلت کی جاتی ہے تو اس کی زبردست طریقے سے مخالفت ہوگی اور تمام کوشچن آئر کو بائیکاٹ کرنے کا نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا ہے بلکہ کئی ملی تنظیمیں، یا کہا جائے کہ دیش کی تمام بڑی ملی تنظیموں نے اس کا فیصلہ